رفیقو ہم جلے سے مصطفیٰ صدیق اکبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عنوان گفتگو دراصل فکری جہد کا وہ پہلو ہوا کرتا ہے کہ جس سے ہماری محبتیں، ہمارا تعلق، ہمارا انس، ہماری اپنائیت اور ہمارا قلبی رشتہ ظاہر ہو۔ اس اعتبار سے اس رشتے کے استحکام کے لیے کیو ٹی وی نے رفیق اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے جو قلبی محبت کا ثبوت دیا وہ قابل تعریف بھی ہے اور لائق تحسین بھی ہے۔ آج کے اس بدلتے ہوئے موسمی فکری رجحان نے انسان کو اس اعتبار سے متاثر کیا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے۔ جہاں مادیت نے انسان کو تباہی کی دہلیز پر کھڑا کر دیا، وہیں روحانیت نے پکار کے یہ کہا کہ اہل دانش، اہل ہنر، اہل علم و فن اور روحانیت کے پرستاروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، تم نبی سے بھی محبت کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرو، کیونکہ یہ رفیق غار بھی ہیں اور سچ کے وہ علمبردار بھی ہیں کہ جن کے لیے قرآن بھی گواہ ہے اور جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک شخص کے احسان کا بدلہ چکا سکتا ہوں اور میں نے بدلہ چکا دیا، لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ان کا بدلہ اور ان کے احسانات کا شمار میں نہیں کر سکتا کہ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی انہیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ عزیزنا گرامی قدر، آج کا یہ عنوان گفتگو رفیق اول حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے اس لیے اہم ہے کہ ہم اپنے ان نوجوانوں کو یہ بتلائیں کہ عنوانات تاریخی شخصیات کے حوالے سے نہیں بنتے، بلکہ تاریخی شخصیات عنوانات کو اس طرح سے مستحکم کر دیتی ہیں کہ جہاں سچ کی بات ہو، جہاں فکر کی بات ہو، جہاں رضا کی بات ہو، جہاں توکل کی بات ہو، اور جہاں خدا پر اور اس کے نبی پر یقین کی بات ہو، اور جہاں معراج کا واقعہ ہو، وہاں نبی کے لیے جب یہ کہا جائے کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو کہ ایک شخصیت رات ہی رات آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ جائے، اس کے لیے فکر کے کسی زاویے سے سوچ کی ضرورت نہ ہو، ایک لمحے میں بغیر کسی توقف کے یہ کہے کہ میں نے اللہ پر جس طرح یقین کیا ویسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی یقین کہا، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی یقین کیا، اور یہ یقین کی بنیاد پر جب انسان رضا کی اس منزل پر پہنچ جائے تو نبی کی طرف سے اللہ کی اعانت کے ساتھ اسے صدیقیت کا مرتبہ عطا ہوتا ہے، اور یہی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان سے اتنا محبت ہے، مجھے ان سے اتنا پیار ہے، مجھے ان سے اتنا انس ہے کہ جتنا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کعبہ مکرمہ کے اس ماحول میں دنیا کو دیکھا کہ جہاں لوگ لات، منات، عزا، حبل کی پرستش کرتے تھے، وہاں میرے نبی سے محبت کرنے والے یہ عظیم تر صحابی جن کا اصل نام عبد الکعبہ اور کنیت ابوبکر صدیق اور عرف عام میں جو لوگ پہچانتے ہیں وہ لقب عتیق اور صدیق کا ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ابوبکر صدیق کو دیکھتا ہوں تو مجھے راحت ہوتی ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، اور قرآن خود گواہ ہے کہ جب وقت ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو کس طرح سے آپ غار میں رکے ہیں، اور کس طرح سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کو فنا کر کے حضور کی ذات میں اپنے آپ کو اس طرح سے فنا کیا کہ گرد و پیش کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ واقعہ بہت طویل ہے، صرف اتنی سی بات عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پرستار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب ان کے ہاتھ پر پہلے دن 33,000 لوگوں نے بیعت کی اور 33,000 لوگوں نے اس بات کا یقین دلایا، خواہ وہ مہاجر ہو یا انصار، کہ آپ بے شک اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے محبت کرنے والے ہیں،
کہ جن کا استحقاق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسلم ہو گیا، اور حضور نے جب امامت عطا فرمائی، آپ کو نماز کی، تو گویا آپ نے خلافت کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ ابو بکر صدیق سے زیادہ مستحکم شخصیت اس وقت ملت اسلامی کے رہنمائی کے لیے نظر نہیں آتی۔ اور یہی وہ عنوان تھا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قائم کیا۔ آج کے دور میں خلافت کا مقصد حکومتی ذمہ داریاں، بنیادی حقوق کا خیال، دستور اسلامی کا فروغ، کتاب و سنت کی پاسداری، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے احکامات کو اس طرح سے نافذ کرنا کہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ اکبر، مثال دیکھیے، اور کیا خوبصورت مثال ہے۔ ہم پوچھتے ہیں نا کہ محبت کتنی ہو حضور سے، آئیے دیکھیں کہ جہاں جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جن جن لوگوں کو جو جو ذمہ داریاں دیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن کو نبی نے ذمہ داریاں دے دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق کون کہ وہ ذمہ داریاں واپس لے۔ اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامزد افراد کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تکریم کی، بہت احترام کے ساتھ ان سے پیش آئے، اور انہیں اس طرح سے قربت اور محبت عطا فرمائی کہ جیسے نبی کی نیابت کا حق ہوتا ہے۔ اور یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا خوبصورت شعر ہے، اصل میں یہ قرآن کی تشریح ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ طاقت کس نے دی؟ یہ عطیہ خداوندی ایسا کہ جب نبی کا نام سنتے، حضور کی عقیدت اور محبت میں آپ سرشار ہوتے، تو اس درجہ محبت میں آپ سرشار ہوتے کہ کہا جاتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی رقیق القلب یعنی نرم دل نہیں تھا۔ اور رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کوئی شخص انکار تو کر کے دیکھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم فرائض کی ادائیگی نہیں کریں گے، یا ہم قبیلے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر ملت اسلامیہ کو مرہون منت کرنا چاہیں گے اپنی، تو فولاد ہے مومن کا مقصد یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تلوار اس وقت تک نیام میں نہیں جائے گی جب تک کہ ابوبکر صدیق اسلام کا حق ادا نہ کرے۔ اور اسلام کا حق یہ ہے کہ جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس زکوٰۃ سے انکار کرے، ورنہ ابوبکر صدیق کا یہ جہاد، ابوبکر صدیق کا یہ اعلان نبوت ہے، اعلان خداوندی ہے۔ اور جو خدا سے بغاوت کرے، جو نبی سے بغاوت کرے، وہ کسی بھی اعتبار سے لائق تحسین نہیں، اور نہ ان سے کوئی گفتگو ہو سکتی ہے تا وقت کہ وہ قرآن و سنت کی آبیاری کے لیے، قرآن و سنت کی پیروی کے لیے، قرآن و سنت کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو خدا اور رسول کے سامنے سر بسجود نہ کر دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی گردنوں کو نہ جھکا دیں، کیونکہ قرآن نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو تمہیں نبی دیں اسے لے لو، اسے پکڑ لو، اور جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ نبی نے حکم دیا اللہ کے کہنے پر، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا اللہ وحی یوحیٰ۔ اسی لیے ارتداد سے جو لوگ گزر رہے تھے، جو مانعین زکوٰۃ تھے، جو منکرین زکوٰۃ تھے، ان کو آپ نے جب تک کہ مکمل طور پر فتح نہیں کر لیا، اور مسیلمہ کذاب جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، تہہ تیغ نہیں کر دیا، اس وقت تک نبی کا یہ عاشق خاموش نہیں بیٹھا، نہ مصلحت سے کام لیا، نہ یہ سوچا کہ یہ حکومت تو آج بنی ہے، میں کیا کروں، بغیر کسی فکر کے اللہ کی تائید اور نبی کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے اس فرزند توحید نے یہ بتلا دیا کہ نبی سے سچی محبت ہو، قرآن ہاتھ میں ہو، دستور مملکت کے لیے انسان مخلص ہو، تو پھر کسی کی فکر نہیں ہوتی، اور پھر کسی کے سامنے گردن نہیں جھکتی۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے مختصر سے وقت میں کیا کیا، اس کو اگر ہم دیکھیں اور آپ کے کارناموں کا اگر احاطہ کریں مختصراً، تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے ابتدائی دور میں جب اسلام قبول کیا تو بہت سے غلاموں کو آزاد کروا دیا،
پھر خود بھی اس طرح سے آزاد کیا کہ سبحان اللہ غلاموں کو آزاد کرتے اور مسکراتے ہوئے کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کر لے، اور حضور خوش ہوا کرتے، اللہ اکبر۔ پھر ایک بات، تاریخ میں یہ بات رقم ہے اور حوالے بہت سارے ہیں کہ اسلام میں جب آپ داخل ہوئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعادہ کیا، حضور سے محبت تو انہیں پہلے بھی تھی، اعادہ کیا اور مسلمان ہوئے، تو یہ مردوں کے پہلے مسلمان ہیں۔ اور جب آپ وقت ہجرت مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو اس سے قبل آپ کے پاس 40,000 دراہم موجود تھے، لیکن جب ہجرت کے وقت گئے تو صرف 5,000 دراہم ان کے پاس موجود تھے، سب اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لگا دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ غزوہ تبوک کا واقعہ کون بھول سکتا ہے کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ اللہ کی خدمت کے لیے اور نبی کی خدمت کے لیے اپنے گھروں سے سب کچھ لے آئے، تو اللہ کے یہ سچے محبت کرنے والے اور نبی سے پیار کرنے والے اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، اور کیا تاریخی جملہ ہے، سب کے علم ہے کہ اللہ اور اس کے نبوت، اللہ اور اس کے نبی کی محبت کو گھر چھوڑ کر چلا آیا ہوں۔ اللہ کے اور نبی کی محبت کو گھر چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ توکل کا یہ عالم ہو کہ انسان یہ نہ سوچے کہ اس کے پاس کل کے لیے کیا ہے، ارے یہ زندگی، یہ سانسیں، لمحات کس نے دیکھے ہیں کہ کب ختم ہو جائیں، جو کچھ ہے اسی کا دیا ہے اور جو کچھ ہے اسی کے لیے ہے، میرا مرنا، میرا جینا، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ نبی کے سچے عاشق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو یہ بھی تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد واقعہ معراج کی جو تصدیق ہے، جس میں تفصیلی طور پر لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ کیسے واقع معراج کی آپ نے تصدیق کی اور پھر صدیقیت کا درجہ آپ کو ملا، یہ بھی آپ کی وہ محبت ہے کہ جس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ پھر تبلیغ دین کی طرف آپ جائیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ ہی کی تبلیغ سے متاثر ہو کر، آپ ہی کی بات سے متاثر ہو کر، آپ ہی کی گفتگو اور حقانیت سے متاثر ہو کر دار اسلام میں شامل ہوئے۔ پھر اس سے ہٹ کر آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہی پہلا امیر الحج مقرر کیا اور آپ کو یہ ذمہ داری دی کہ حج کے تمام جتنے بھی کام ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد جنگ یمامہ میں جو شہادت حفاظ کی ہوئی وہ کس سے پوشیدہ ہے؟ حضرت عمر کے مشورے سے آپ نے قرآن کریم کی تدوین کے لیے کام کیا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ آپ اگر سارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو یکجا کر لیجئے تو بہترین منتظم اعلیٰ نظر آتے ہیں، کتاب و سنت کے بہترین عالم نظر آتے ہیں اور عشق مصطفیٰ کے سچے علم بردار نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو مختصر سے وقت میں کہی جاتی ہیں اور کی جاتی ہیں، اور کیوں نہ کی جائے اور کہی جائے کہ جس نے نبی سے محبت کی اس کی قبر میں روشنی ہو گئی۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی علامت کے صورت میں حضور سے قربت کا یہ عالم ہے کہ جہاں حضور محو استراحت ہیں، وہیں ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو استراحت ہے کہ یہ وہ قبولیت کا درجہ ہے کہ یہاں بھی ساتھ ہیں وہاں بھی ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صدیقیت کے اس مرتبے کے فیض کو آج کے اس پرآشوب دور میں سچ کے لیے، حق کے لیے، ایمان کے لیے روشنی کے مینار کی صورت میں ہم سب کے لیے قائم و دائم رکھے اور ہم اس پر عمل کر کے کامیاب و کامران ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میرے عزیزان گرامی، آپ لوگ ماشاءاللہ کافی دیر سے سن رہے ہیں گفتگو کو، اگر سوالات کچھ آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ برائے مہربانی سوالات کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس میں ہم سب مل کر شیئر کریں گے اور بہتری کی طرف چلیں گے تاکہ نوجوان نسل سمجھ سکے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ کیا ہے۔ جی بسم اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آج ہم کیسے قابل عمل بنا سکتے ہیں؟ آپ کا سوال بہت بنیادی ہے ماشاءاللہ اور بہت اچھا پوچھا آپ نے۔ میں یہ عرض کروں کہ حضرت صدیق اکبر کا جو کردار ہے وہ انسانیت کا کردار ہے۔ آپ نے اپنے دور میں جو یعنی دور خلافت میں ظلم، جبر، استبداد اور طاقت کے غلط استعمال کو روکا۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو لوگ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم طاقت کا بلا دریغ استعمال کریں گے، ہم لوگوں کے خلاف یعنی ملت اسلامیہ کے خلاف بغاوت کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سپاہی نے جرأت اور بہادری کی ایک مثال قائم کی ہے، اور وہ مثال ایسی کہ اگر آپ زکوٰۃ کے فرض کو
مصلحت کا شکار ہونے دیتے تو آج اسلام ختم ہو چکا ہوتا. کیونکہ کل لوگ کہتے پھر ہم کلمہ بھی نہیں پڑھیں گے, نماز بھی نہیں پڑھیں گے اور حج بھی نہیں کریں گے, نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ نے فتنے کو بند کر کے ہمیشہ کے لیے بتلا دیا کہ جو اللہ اور اس کے نبی نے فرض قرار دیا اور جو نبی نے جو سنت اپنی قائم کی, کسی کو ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ابو بکر صدیق اور اس کے بعد میں ان سے پیار کرنے والوں کے زمانوں میں یہ کہہ سکے کہ ہم اسلام میں کوئی تحریف کریں گے یا تبدیلی کریں گے. جی آپ فرمائیے. ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کی انتظامی صلاحیتوں سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کا جو سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انتظامی صلاحیت ہے وہ کیا ہے اور اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں. بے شک انتظامی صلاحیت کو اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ طیبہ کے مطابق جو ریاست کے بنیادی خد و خال ہیں, جو عبادت کے بنیاد و خد و خال ہیں, جو روحانیت کے بنیادی خد و خال ہیں, انہیں ویسے ہی رکھا. یعنی روایت پسندی کو, جس کو آپ کہتے ہیں کنونشنل اپروچ, اس کو انہوں نے جاری و ساری رکھا. عدلیہ, انتظامیہ, مقننہ, حکومت کیا کرے گی, عدالتیں کیا کریں گی, انتظامیہ کیسے اپنے فرائض منصبی سر انجام دیں گی. اس کی مثال سب سے اہم یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر آپ احباب نے خطبہ پڑھا ہو غور سے یا سنا ہو تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں پہلے خطبے میں, جس کو کہتے ہیں آپ پالیسی اسپیچ. آج کے دور میں بھی لوگ پالیسی اسپیچ دیتے ہیں, لیکن دیکھیے سبحان اللہ حضور کے عاشق کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں اے لوگوں, میں تم پر والی بنایا گیا ہوں, اگر میں اچھا کروں تو میری اعانت کرو, اور اگر میں کسی طرف جھکوں تو مجھے ٹھیک کر دو. جو تم میں ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے, یہاں تک کہ میں اس کا حق وصول کر لوں, اور میرے نزدیک تم میں قوی ضعیف ہے, یہاں تک کہ میں اسے اس کا حق دے دوں, اور جو قوی ہے اس لیے ضعیف ہے کہ میں اس سے حق لے لوں, اور لے کر جو ضعیف ہے, کمزور ہے, اس کو اس کا حق دے دوں. تو پتہ یہ چلا کہ غریبوں کی مدد کرنا, غریبوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا, اور جو اعلیٰ عہدوں پر قائم لوگ ہیں انہیں خدمت گزار بننا, جس کو پبلک سرونٹ کہتے ہیں, آج کے دور میں پبلک ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں, اس کا پورا کانسیپٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہلی تقریر میں دیا. اور پھر میں اگر کہیں بھٹکوں تو میری اصلاح کرنے کا مطلب اکاؤنٹیبلٹی ہے, جواب دہی ہے. تو یہ کہیں مثال آپ کو نظر آتی ہے. آج کی مغربی دنیا بہت ترقی کر گئی, آپ سچ بتلاؤں, اور سچ بات تو یہی ہے کہ مغربی دنیا کی ترقی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور خاص طور پہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افکار سے بہت زیادہ استفادہ کیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی انتظامی صلاحیتوں سے ہم نے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا نے بہت کچھ حاصل کیا. بات صرف اتنی سی ہے کہ کاش کہ ہم اپنے بزرگوں کی طرف رجوع کریں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو سمجھ کر اپنے کردار کو ان کا تابع کرتے ہیں. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کے انقلابی پہلو کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کا یہ سوال کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فکری زاویے ہیں, فکری رویے ہیں, ان میں کیا انقلابی رجحانات ہو سکتے ہیں یا کیا انقلابی پہلو ہو سکتے ہیں. ایک بات تو یہ عرض کرتا چلوں کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتلایا کہ اسلامی ریاست کی بنیاد عشق خداوندی پر ہے, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے, اور پھر جو منتظم اعلیٰ ہے, جس کو آپ مقتدر اعلیٰ یا سورینٹی کا جو آپ کہتے ہیں, یا پاور کا جو ایک علمبردار یا جو ایک نشانی ہوتی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں سمبل آف پاور, منتظم اعلیٰ, اس کے مزاج میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, منافقت نہیں ہونی چاہیے, رویے میں لچک اتنی ہونی چاہیے کہ عام آدمی یہ محسوس کرے کہ وہ اور وہ برابر ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی کا یہ عالم تھے کہ آپ کبھی الگ ہو کر نہیں بیٹھتے تھے, لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری رکھتے ہوئے یہ نہیں ہوا کہ وہ خلیفہ وقت ہو گئے تو انہوں نے اپنے لیے شان و شوکت کے ادارے بنا دیے یا اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا یا نمایاں کر لیا. نہیں,
وہ تو غریبوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اصحاب صفہ کے ساتھ، اور جو ملنے والے دور دراز لوگ آتے تھے جس کو آپ کہتے ہیں کہ مسافرین، ان کے ساتھ ایسے گھل مل جاتے تھے کہ جب وہ گلے ملتے، اور مسافر کے جسم پر چاہے کتنی ہی گرد کیوں نہ ہو، کبھی بھی خلیفہ وقت کے چہرے پر ناگواری کے آثار نہیں ہوتے تھے کہ اس میں سے بو آ رہی ہے یا جسم پر گرد لگتی ہے. نہیں، ایسا نہیں تھا. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ انقلاب کی طرف لے جاتی ہیں. فکری انقلاب، ذہنی انقلاب، معاشرتی انقلاب، جس کو آپ سماجی یا سوشل ریولوشن کہتے ہیں. اگر اسے دیکھنا ہو تو ہمیں سادگی کا یہ انقلاب، جس کو آپ کہتے ہیں سمپل بٹ افیکٹو ریولوشن ان دا ورلڈ، can be seen during the period of Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ, which was an extension of حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ فکری انقلاب نبی کا انقلاب ہے جو آج بھی مومن کے دل میں ہے, اور قرآن کا یہ انقلاب کل بھی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر, اور خصوصی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ سب خواتین و حضرات کا بہت شکریہ. رفیقو ہم جلے سے مصطفیٰ صدیق اکبر ہے. رفیقو ہم جلے سے مصطفیٰ صدیق